اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور ساتھیوں، یہ کمیونزم، سوشلزم، سرمایہ داری اور اسلام یعنی فلسفہ معاشیات فطرت کے آئینے میں کتاب ہے، جلد اول، علامہ یوسف جبریل صاحب نے تحریر کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں جناب خالق محبوب عوان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی تھا جب خالق کی کائنات نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ وہ بھی وقت تھا جب تخلیق آدم کے بعد انہی فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب آدم کو جنت میں ٹھہرایا گیا اور سجدہ تعظیم نہ کرنے والا ابلیس اس کوشش میں تھا کہ آدم کو جنت سے نکالا جائے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا اور غلطی پر معافی کے بعد زمین پر نائب خدا کا تاج پہنایا گیا۔ لیکن جب ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا عہد کیا تو خالق دو جہان نے شر ابلیس کے مقابل انبیاء کا پاکیزہ سلسلہ شروع کیا۔ یہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم تھے اور مختلف ادوار اور مختلف اقوام میں مبعوث کیے جاتے رہے تاکہ اللہ کی ہدایت اس کے بندوں تک پہنچائی جاتی رہے، تاکہ کہ وہ وقت بھی آ گیا جب مکہ کی وادی میں آفتاب ختم نبوت اور رسالت طلوع ہوا، جس کی روشنی تا قیامت تمام عالم اسلام عالم کے لیے ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں بندوں کی ہدایت کا نصر عین لاتے۔ انہی انبیاء کرام میں سے کچھ رسول بھی تھے جو کتاب ہدایت اور شریعت کے ساتھ مبعوث ہوتے رہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب قیامت تک کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہوا اور قرآن مجید کے ذریعے تا قیامت ہدایت جاری فرما دی گئی۔ اس شریعت سے منسلک دین کا نام اسلام ہے، جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسی ضابطۂ حیات کا ایک جز معیشت بھی ہے۔ قرآن و حدیث کو بنیادی ماخذ مان کر بہت سے بزرگان دین نے معیشت کے اسلامی پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس سے اسلام کا معاشی نظام ایک الگ حیثیت میں جانا جانے لگا۔ انہی میں سے دور جدید کی ایک تحریر کمیونزم، اسلامی سوشلزم اور اسلام از علامہ یوسف جبریل بھی ہے، جو مراکم کے مطالعے سے گزری۔ اس کتاب میں مصنف نے بہت خوبصورت اور منفرد انداز میں اسلام کے نظام معیشت کا سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے ساتھ موازنہ پیش کرتے ہوئے کائنات کی حقیقت اور ملکیت کے تین تصورات پیش کی ہیں، جن میں اول ملکیت کا فرعونی تصور، دوم ملکیت کا یہودی تصور اور سوم ملکیت کا اسلامی تصور شامل ہیں۔ مزید برآں مصنف کی تحریر میں پیش کیے گئے اسلامی نظامی معیشت کے 7 ستون یقیناً منفرد ہیں، جو اس سے پہلے عموماً کئی مقامات پر بیان ہوئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یکجا انداز میں راکم کے مطالعے میں پہلی بار آئے ہیں، جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، مساوات، زکوٰۃ، عشر، خمس اور ذریت، اخوت، دولتاً کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں میں گردش کرتی رہے، حرمت سود اور حرمت مزارعت اور آخرت شامل ہیں، جو عموماً ہر مسلمان اور خصوصاً معاشیات کے طالب علم کے لیے جاننا ایسے ہی ضروری ہیں جیسے کہ کسی فرد کے لیے اپنا نام جاننا ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ راہ تحقیق کی یہ تحریر امت مسلمہ کے لیے مینارہ نور اور مصنف مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ خالق محبوب عوان، ماہر مضمون معاشیات، مظفرآباد، آزاد کشمیر، 27 اپریل 2021۔